بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم علماء کرام، تھوڑی بات کرنے کے اعتبار سے مجھے کہا گیا ہے علماء کرام کے سامنے بات کرنا بس سبق دہرانے کی طرح ہے، تو سبق جو ہے انشاءاللہ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں پڑھایا ہے وہ سبق انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دہراؤں گا، اور اس پروگرام کا جو مقصد ہے علماء کنونشن، وہ مقصد بھی علماء کرام کے سامنے آ جائے کہ آج اس پرفتن دور کے زمانے میں دنیا کفر اور اسلام اور مسلمان دشمن طبقہ عقیدہ ختم نبوت پر حملے کر رہا ہے، اور آئے روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے گستاخیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اس میں سب سے اہم ترین جو کردار ہے وہ علماء کرام کا ہے۔ آج بروز جمعہ ہمارے بڑوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ یوم تشکر کے اعتبار سے منایا جائے۔ تمام علماء کرام کے علم میں یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ کا چند دن پہلے جو فیصلہ ہوا تھا قادیانیوں کی حمایت میں، ہمارے علماء کرام تب سے لے کر آج تک فکر مند تھے، دن رات ایک کر کے، اور عوام الناس کا مجمع بھی جو ہے وہ احتجاج مختلف ریلیوں کی صورت میں۔ الحمدللہ آج اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم احسان ہوا کہ کل 22 اگست علماء کرام سپریم کورٹ میں گئے، اور علماء کرام کی جو ہے وہ بات سنی گئی، اور سپریم کورٹ کے جج جناب قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے میں جتنی بھی شقیں تھی قادیانیوں کی حمایت میں، وہ ساری شقوں کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اس میں بھی سب سے بڑا اہم ترین جو کردار ہے وہ ہمارے بڑے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ تو ہم علماء کرام کو اللہ پاک نے یہ مقام دیا ہے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سب کے سامنے جو ہے وہ متوجہ ہو۔ اذا ظہرت البدع او قال البدع، اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علما او کما قال علیہ السلام، کہ جب فتنے ظاہر ہونے لگے یا بدعتیں ظاہر ہونے لگے اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہا جانے لگے، تو پھر عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ دوسری روایت کا مفہوم ہے، فرمایا حق سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ تو اب اس پرفتن دور میں ہم سب علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کام میں کیوں نہ شریک ہوں جس کام کے اندر اللہ رب العزت نے روز اول سے جو ہے دفاع کیا ہے، دفاع صحابہ۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود اس کا اظہار فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا
کما آمن الناس، فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ایمان لائے، تو انہوں نے منافقین نے یہ کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے ایسے جیسے بے وقوف لوگ ایمان؟ تو اللہ رب العزت خود صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا دفاع فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرماتے الا، خبردار توجہ سے سن، انہم ہم السفہاء، بے شک یہی لوگ بے وقوف، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا مقام اور عظمت اتنی بلند ہے کہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں قرآن و حدیث میں اگر ان کے فضائل کو، ان کے مقام کو اور ان کی جو ہے وہ فضائل کو نچوڑا جائے تو فرشتے جو ہے وہ ان سے وضو کرے۔ ان کا اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور یہ مقام اللہ پاک نے عبادت کی بنیاد پر نہیں دیا، ریاضت ذکر کی بنیاد پر نہیں ملا، علم اور عمل کی بنیاد پر نہیں ملا، بلکہ یہ صحابہ کرام کو جو لقب ملا ہے صحابیت کا، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب۔ اور ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے اسی لیے محبت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ سے محبت، ہم مدینہ منورہ سے اس لیے محبت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور ہم مکہ مکرمہ سے اسی لیے محبت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے محبت کی علامت یہی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ تو دفاع صحابہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ دفاع صحابہ دفاع ختم نبوت ہے، دفاع صحابہ دفاع ختم نبوت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا جب دفاع کیا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی دفاع ہو، ان کے کردار کا بھی دفاع ہو۔ آج مخالف اور دشمن طبقہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ذات پر اعتراض کرتا ہے یا پھر جو ہے تبرہ بازی کرتا ہے، تو پھر مقصد کیا ہے؟ یہ اصل اعتراض تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں علیاذ باللہ کمی رہ گئی۔ اور سب سے بڑا معاملہ کہاں پر آتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اوپر حملہ اور اعتراض اشکال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو کمزور کیا جائے، اسلام کو کمزور کیا جائے، چونکہ ہم تک قرآن کریم پہنچانے والے اور کوئی نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہے، دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج اللہ پاک نے ہمیں جو مقام عطا فرمایا ہے وہ دین جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچانے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو منتخب فرمایا، قبول فرمایا، اور ان کی جو ہے قربانیوں سے آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام نظر آتا ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں، فرمایا مساجد ہے، مدارس ہے، یہ جتنی بھی دین اسلام کی شکلیں نظر آ رہی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی قربانی ہے۔ بلکہ ہمارے بڑے تو یہ بھی فرماتے کہ ملک پاکستان جو اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت کی صورت میں عطا فرمایا، یہ بھی صحابہ کرام کی برکت اور قربانیوں کی بدولت۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا دفاع یہ اس دور کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ تحفظ ختم نبوت ہو، تحفظ ناموں سے صحابہ ہو، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور تحفظ دین مدارس ہو، مختلف انداز میں اسلام اور مسلمان دشمن طبقہ ان بنیادی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں۔ آئے دن نئے نئے جو ہے وہ طریقوں سے جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو اب اس کے اندر ہم سب علماء کرام کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم اپنے علم کو ظاہر کریں، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی عظمت اور ان کی قربانیوں کو جو ہے وہ بیان کریں، تاکہ ہم مسلمانوں کے اندر، مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی عظمت اور محبت بیٹھ جائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ آج جو ہے وہ عقائد کے اعتبار سے بھی کافی بگاڑ، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں قرآن و حدیث کا جو عقیدہ بیان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہم سب کے لیے معیار حق ہے۔
معیار حق ہے، اس عقیدے کو جو ہے وہ بیان کیا جائے اور اس کی جو ہے وہ حقیقت کو بیان کیا، ورنہ تو ہم خاموش رہیں گے، ہم اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ لگے رہیں گے، مخالف طبقہ روز بروز محنت کر، اس لیے ہمارے بڑے اب علماء کنونشن بھی جو ہے وہ منعقد کر، علماء کرام ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو ایک مقام دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہے اور دین اسلام کی صحیح اعتبار سے حفاظت کرنے والے۔ تو اب ضرورت ہے ختم نبوت کا تحفظ ہو، ناموں سے صحابہ کا معاملہ ہو، ناموں سے اہل بیت رضوان اللہ مجمعین کا معاملہ ہو، یا دینی مدارس کا تحفظ کا جو ہے وہ معاملہ ہو، ہم سب علماء کرام جو ہے وہ ایک ہو جائیں اور ہم سب جو ہے وہ عزم کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس اعتبار سے جہاں بھی ہمارے بڑے بلائیں گے اور جس وقت بھی بلائیں گے انشاءاللہ ہم ضرور بھی ضرور جو ہے اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر اس کے لیے ہم وقت نکالیں۔ ختم نبوت کا تحفظ اہم ترین مسئلہ ہے۔ علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کے بیٹے فرماتے کہ 3 مہینے تک جو ہے وہ نہیں سوئے اور بیٹے سے کہا کہ میں اس لیے نہیں سویا ہوں کہ اگر میں سو گیا تو یہ قادیانیت کا جو فتنہ ہے وہ اندر اتنی جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بہت دور تک جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے اور میں جو ہے وہ آرام اور راحت میں بیٹھ۔ تو علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وہ تو پوری تاریخ کا نچوڑ جو ہے وہ بیان کہ قادیانیت کا جو فتنہ ہے وہ سب سے بدترین فتنہ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ذات پر حملہ کرنے والا اور تبرہ کرنے والا اور ان کے شان میں جو ہے وہ گستاخیاں کرنے والا یہ بھی بدترین جو ہے وہ فتنہ ہے، اور کائنات کا بدترین جو ہے وہ کافر ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں کو جو ہے وہ سمجھانا، آج کا ہمارا مسلمان اس کی جو ہے وہ طرفداری کرتا ہے، تائید کرتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں آپ سب ماشاءاللہ اچھی طرح واقف بھی ہیں اور مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں آپ جو ہے وہ جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شان نبوت کہ مناسب نہیں تھا، اللہ رب العزت کے منشا کے جو ہے وہ خلاف کوئی عمل صادر ہوا، اللہ رب العزت نے فوراً تنبیہ فرمائی۔ سورہ عبس کا شان نزول سب علماء کرام کے ساتھ، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ عظمت اور فضیلت کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ غزوہ احد کے اندر کتنی بڑی اجتہادی غلطی ہوئی اور کتنا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ نہ چھوڑ۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو بھی معاملہ ہوا قرآن کریم میں کتنا زبردست خطاب فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر واستغفر لهم، اور آپ ان کے لیے مغفرت طلب، وشاورہم فی الامر، اور آپ ان کو اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کے اندر 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیچھے رہ گئے، لیکن وہاں پر اللہ رب العزت نے کیسا خوبصورت انداز اختیار فرمایا۔ لقد تاب اللہ علی النبی، کہ بتحقیق اللہ رب العزت نے نبی کی توبہ قبول کرے۔ نبی علیہ السلام سے تو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، کوئی غلطی یہاں پر ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انداز کیسا اختیار فرمایا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اور پھر آگے ذکر کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں وہ جو 3 صحابہ کرام جو پیچھے رہ گئے اور انہوں نے کوئی جھوٹا موٹا عذر بھی نہیں، سچی بات جو بھی تھی وہ بیان فرمایا۔ معاملہ اصل ان کا تھا، لیکن قرآن کریم قیامت تک جو ہے وہ پڑھا جائے گا، تلاوت کی جائے گا۔ ان 3 صحابہ کرام کا اگر پہلے ذکر فرما دیتے تو قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کرتے تو ان کو شرمندگی ہوتی، ندامت ہوتی۔
اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کیسے صفائی پیش کی، کیسے وکالت کی ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا آخر میں بیان فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ بتلانا چاہتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان کرنا کتنا ضروری ہے، اور ان کا دفاع کرنا کتنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شر، جب تم دیکھو ایسے طبقے کو جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو پھر کہو کہ اللہ کی لعنت ہے تمہارے شر۔ تو ہم جو ہے اپنے جو علم ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں علم عطا فرمایا، جو مقام عطا فرمایا، علماء کرام اپنے انداز میں جب اس کو بیان کریں گے، اور سارے علماء کرام جب اس موضوع کو جو ہے وہ بیان کریں گے، چاہے ختم نبوت کے تحفظ کا معاملہ ہو، یا ناموں سے صحابہ اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کا معاملہ ہو، یا پھر دینی مدارس کے تحفظ کا معاملہ ہو، ہم سب علماء کرام کی جب زبان ایک ہوگی اور ہم سب کے ارادے اور عزم ایک ہو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے حکم اور ارادے سے اسلام دشمن اور مسلمانوں کا جو دشمن ہے، ملک پاکستان کا جو دشمن ہے، جو اندرونی طور پر ملک پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے، اللہ رب العزت آپ حضرات کی محنتوں کی قربانیوں سے سیکنڈوں کے اندر اللہ پاک ان کی تمام سازشوں کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر دے۔ جیسے آج کل کے دن میں کیسا اللہ رب العزت نے منظر دکھایا ہے کہ ہمارے اکابرین اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دعا برکات ترکی کے دورے پر، لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ لنک کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے اندر پیش، کیوں؟ ختم نبوت کے تحفظ کا معاملہ، اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دعا برکات عالیہ خود وہاں پر گئے اور جا کر جملہ کہا 72 سال کے اندر میں پہلی مرتبہ عدالت کے اندر آیا ہوں، اور وہ بھی ختم نبوت کے معاملے پر اللہ پاک مجھے لے کر آیا، مجھے اس پر فخر ہے۔ اللہ پاک نے مجھے جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ 1974 کے اندر میرے والد وہاں پر جو ہے، اور یہاں پر اللہ پاک نے جو ہے وہ مجھے جو ہے قبول فرمایا۔ تو یہ ہمارے بڑے ہیں، ان بڑوں کی قربانیوں سے اللہ پاک نے کتنی جو ہے وہ آسانی، آج پوری امت مسلمہ جو ہے وہ خوش ہے، اور قادیانی ان کی صفوں میں جو ہے وہ سوگ منائے۔ ناموں سے صحابہ کے معاملے میں بھی ہمارے سب بڑے اکابرین ایک ہے، ہم سب بھی ایک ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محنت اور کوشش میں تھوڑے سے جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھائیں، چند قدم ہم آگے بڑھائیں گے، اللہ پاک جو ہے ساری جو ہے وہ کافروں کی دشمنوں کی سازشوں کو اللہ پاک ناکام فرما دیں گے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ بھی تھا کہ اتوار کے دن دوپہر 2 بجے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموں سے صحابہ اہل بیت رضوان اللہ اجمعین اور تحفظ دینی مدارس کے اعتبار سے ہمارے بڑوں نے یہ ریلی کا جو ہے وہ انعقاد کیا ہے، اور وہ گرومندر سے لے کر شاہراہ قائدین تک جو ہے وہ انشاءاللہ جائے گی۔ اس میں علماء کرام بہترین جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ آج جمعے کے دن بھی جو ہے وہ علماء کرام نے جو ہے محنت اور کوشش اور اعلانات کیے ہوں گے۔ مزید 2 دن ہے، کل کا دن بھی ہمارے پاس ہے، اتوار کے دن بھی ظہر تک ہمارے پاس، ظہر کے بعد ہم سب جو ہے اس کے اندر جو ہے اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، حلقے والے ہیں، سب کے اندر پرزور ہم دعوت چلائیں، اور زیادہ سے زیادہ مجمع وہاں پر لے کر جائیں۔ جتنا زیادہ جو ہے مجمع لے کر جائیں گے، اللہ پاک ہماری اس تھوڑی سی محنت کو جو ہے وہ قبول بھی فرمائیں گے، اور اللہ پاک جو ہے اس قربانیوں کی قبول فرما کر دشمنوں کی ساری سازشوں کو اللہ پاک جو ہے وہ ناکام فرما دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا